أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا اور اللہ نے بنائی تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً اور بنائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ کیا وہ باطل پر یقین رکھتے ہیں وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر 4 بڑے بڑے احسانات کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلا احسان تو یہ کہ تمہاری وحشت اور تنہائی کو ختم کرنے کے لیے تمہارے لیے بیویاں پیدا فرمائیں۔ آدم علیہ السلام کو بھی جنت میں حقیقی سکون اور اطمینان اسی وقت حاصل ہوا جب ان کے لیے ان کی بیوی پیدا کر دی گئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی ایک جان میں سے اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا۔ اماں جی حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور اس میں ٹیڑھ ہے، جیسے پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ احادیث کو اور قرآنی آیات کو ملا کر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی اماں جی حوا کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا۔ دوسرا احسان یہ ذکر فرمایا کہ من انفسکم، اللہ نے عورتوں کو تمہاری ہی جنس سے پیدا کیا۔ کوئی جن یا چڑیل یا بھتنی یا ایسی کوئی دوسری مخلوق، اس کو تمہاری بیوی نہیں بنایا، کیونکہ اس طرح پھر ایک تو اولاد کا سلسلہ قائم نہ ہو سکتا، اور ایک جو بیوی کا مقصد ہے کہ وہ تمہیں سکون پہنچائے، وہ سکون حاصل نہ ہو سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھتنیوں اور جننیوں اور چڑیلوں وغیرہ سے شادی نکاح کے جو واقعات مذکور ہیں، یہ سب قصے کہانیاں ہیں۔ اصل میں یہی ہے کہ انسان اپنی ہی جنس کی عورت سے شادی کرے، اسی سے اس کو حقیقی سکون و اطمینان حاصل ہو سکتا ہے، اور اسی سے اولاد بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ تیسرا احسان یہ فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً کہ اللہ نے تمہاری بیویوں سے بیٹے پیدا کیے، وَمِنَ الْبَنِينَ حَفَدَةً اور اللہ نے بیٹوں سے پھر پوتے پیدا کیے۔ حافدہ یہ حافظ ان کی جمع ہے، جیسے کافر ان کی جمع ہے کفرہ، اور فاجر ان کی جمع ہے فجرہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ عبس کی آخری آیت میں فرماتے ہیں اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ تو اسی وزن پر یہ حفدہ بھی حافظ ان کی جمع ہے، اور حافظ کا معنی ہوتا ہے خدمت اور اطاعت میں جلدی کرنے والا۔ چنانچہ بعض مفسرین نے حافظہ کا معنی خدام اور معاون اور مددگار بھی لیا ہے، لیکن زیادہ صحیح معنی یہ ہے کہ اس سے مراد پوتے ہیں، کیونکہ بیٹے انسان کے لیے بڑھاپے کا سہارا بنتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، تو مرنے والے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور پوتے اپنے دادا جان کی شوق اور محبت سے خدمت کرتے ہیں،
اور ان کی وجہ سے آدمی کی نسل دنیا میں باقی رہتی ہے۔ اور چوتھا احسان یہ ذکر فرمایا کہ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہیں بیویاں، بیٹے اور پوتے عطا کر کے پھر تمہیں ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ تمہاری ضرورت کی ہر چیز اللہ نے تمہیں مہیا فرمائی اور تمہیں زندگی گزارنے کے تمام اسباب اور تمام سامان عطا فرمائے، جس سے تم بآرام اپنی زندگی گزارتے ہو اور صحت اور عافیت کے ساتھ دنیا کا وقت پورا کر لیتے ہو۔ افبالباطل یؤمنون، باطل میں وہ تمام بت اور وہ جھوٹے معبود اور وہ زندہ یا مردہ بزرگ اور وہ تمام نیک ہستیاں جن کے بارے میں لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں رزق دیتے ہیں، ہماری قسمت کو تبدیل کر سکتے ہیں اور ہماری بگڑی ہوئی بنا سکتے ہیں اور ہمیں بیٹے اور پوتے عطا فرما دیتے ہیں، تو یہ فرمایا باطل عقیدہ ہے۔ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ محسن کے احسان کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے کسی اور کا شکریہ ادا کرنا، دراصل یہ محسن کے احسان کا انکار ہے۔ بیٹا اللہ نے دیا ہے اور کہا جائے کہ یہ مجھے فلاں پیر نے یا فلاں بزرگ نے دیا ہے، اور روزی اللہ بڑھاتا ہے اور کہا جائے کہ پیر صاحب نے بڑھا دی ہے، تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اللہ سے جو چاہے منوا سکتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں، نہ ہی اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا ہے۔ اللہ پاک جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور کسی بندے میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ کو کوئی بات ماننے پر مجبور کر سکے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان کی، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، جو ان کے لیے کسی بھی رزق کا اختیار نہیں رکھتے، مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، آسمانوں سے اور زمین سے کچھ بھی، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں۔ میں کہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پوجا کرنا جو کوئی بھی روزی دینے کے مالک نہیں ہے۔ کیا کوئی تمہارا جو جھوٹے معبود ہیں اور فرضی الہ ہیں، کیا ان میں سے کوئی آسمان سے بارش برسا سکتا ہے؟ والارض، یا زمین سے کوئی پیداوار اگا سکتا ہے؟ یا کوئی ایک درخت یا ایک پودا بھی کوئی تمہارا باطل معبود زمین سے پیدا کر سکتا ہے؟ تو میں نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ کسی قسم کی طاقت اور قدرت رکھتے ہیں کہ تمہارے کسی کام آ سکے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تو اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ فرمایا کہ دنیا کے بادشاہوں پر اللہ کی مثال نہ دیا کرو، کیونکہ دنیا کے بادشاہ اپنا ہر کام خود نہیں کر سکتے، اس لیے انہیں اپنے ماتحتوں سے کام کروانا پڑتا ہے۔ ایک بادشاہ جب کسی مجسٹریٹ کے ذمے یہ لگا دیتا ہے کہ تم اس مقدمے کا فیصلہ کرو، تو اب مجسٹریٹ کے فیصلے کا بادشاہ کو نہ تو پتہ ہوتا ہے اور نہ بادشاہ کو اس میں کچھ دخل ہوتا ہے۔ مجسٹریٹ اپنی مرضی سے اور اپنی سمجھ بوجھ سے اس کا فیصلہ کرتا ہے اور قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ یا یہ نہ کہا کرو کہ جیسے چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی اللہ تک جانے کے لیے کچھ بزرگوں کے وسیلے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے لیے کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں، اللہ تو تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔
فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں، ہمارے لیے کسی سیڑھی ویڑھی کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ڈائریکٹ پکارو، ہم سے اپنی درخواست پیش کرو ہمارے سامنے اور ہم سے اپنی ضرورت بیان کرو، ہم تمہاری تمام ضرورتوں کو سنتے بھی ہیں، پورا بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ کیا کرنا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک مثال بیان کی، عبدا مملوکا، ایک غلام کی جو کسی کی ملکیت ہے، لا يقدر على شيء، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور وہ جسے ہم نے رزق عطا فرمایا اپنی طرف سے اچھا رزق، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، پھر وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے خفیہ اور علانیہ طور پر، هل يستوون، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ فرمایا اللہ تمہیں دو مثالیں دے کر سمجھا رہا ہے، ایک مثال اس آیت میں ہے اور ایک مثال اس سے اگلی آیت میں ہے۔ عبدن کہنے سے بات واضح ہو گئی تھی کہ غلام ہے، لیکن چونکہ سارے ہی بندے اللہ کے غلام ہیں، سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 93 میں کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جو کوئی بھی مخلوق ہے وہ سب اللہ کی غلام ہے اور اس کی غلام بن کر ہی اس کے سامنے پیش ہوگی، لیکن مملوکہ کہہ کر دوسرے بندوں سے اس کو الگ واضح کرنے کے لیے فرما دیا کہ ہے تو وہ بندہ، لیکن ایسا بندہ ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے اور اپنے ارادے کا اور اپنے کام کا خود مالک نہیں ہے۔ لا یقدر علی شیء، وہ کچھ بھی کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی اسے کچھ بھی کرنا ہو تو اپنے مالک سے پوچھ کر کرنا پڑتا ہے۔ کیا وہ اور جسے ہم نے فراخ رزق عطا فرمایا ہے اور وہ دن رات اس میں سے خرچ کرتا ہے، کیا یہ غلام اور وہ مالدار آدمی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں ہو سکتے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان کے اکثر جو ہیں اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ جن کو اللہ نے اپنے مملوک بنایا ہے اور اپنے بندے بنایا ہے، انہیں تم اللہ کے برابر سمجھتے ہو اور ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، یہ تمہاری بہت بڑی غلطی اور حماقت ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الرَّجُلَيْنِ، اور بیان کی اللہ نے ایک مثال دو آدمیوں کی، احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر طاقت نہیں رکھتا، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، جس جگہ بھی وہ اسے بھیجتا ہے وہ بلائی لے کر نہیں آتا۔ هل يستوي ہوا، کیا برابر ہو سکتا ہے وہ،
وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، اور وہ جو حکم کرتا ہے عدل کے ساتھ، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے۔ میں دوسری مثال سمجھو کہ دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، وہ نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، لا یقدر علی شیء، گونگا ہونا بھی چلو گوارا تھا اگر اسے کوئی ہنر آتا اور وہ کوئی کام کر کے کچھ کما لیتا، کچھ اپنے مالک کے لیے فائدے کا باعث بنتا، لیکن وہ ایسا نکما اور بیکار ہے کہ نہ بات کو سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، نہ کوئی فن جانتا ہے نہ کوئی ہنر جانتا ہے، اور اس کا سارا بوجھ اس کے مالک کے اوپر ہے، اور جتنی بھی اس کی ضروریات ہیں وہ اس کا مالک پورا کرتا ہے، لیکن وہ اپنے مالک کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ اینما یوجہ لا یاتی بخیر، جہاں بھی اس کو بھیجتا ہے وہ کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آتا، بلکہ ہر کام کو وہ خراب ہی کر دیتا ہے۔ کیا وہ اور وہ شخص من یامر بالعدل، جو اس کے پاس سننے کی طاقت بھی ہے، بولنے کی طاقت بھی ہے، قوت فیصلہ بھی ہے، اور سمجھ بھی ہے، بوجھ بھی ہے، اور وہ انسان عدل و انصاف کے ساتھ معاملات میں فیصلہ کر سکتا ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور راستے سے بھی ناواقف نہیں ہے، وہ سیدھے راستے کو جانتا ہے۔ کیا وہ اور یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کبھی نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح تمہارے یہ جھوٹے معبود جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، نہ تمہاری کوئی حاجت پوری کر سکتے ہیں، نہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ترجمہ ایک بار، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے بنا دی تمہاری جانوں سے تمہاری بیویاں، وجعل لکم من ازواجکم بنینا، اور بنا دیے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے، وحفدتاً، اور پوتے، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں عمدہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا، فبالباطل یؤمنون، کیا یہ باطل پر یقین رکھتے ہیں، وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمت کا یہ انکار کرتے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، جو ان کے لیے کسی رزق کا اختیار نہیں رکھتے، من السماوات والارض شیئا، آسمانوں سے اور زمین سے کچھ بھی، ولا یستطیعون، اور نہ کسی چیز کی طاقت رکھتے ہیں، فلا تضربوا للہ الامثال، تو اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بلا شبہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا،
اللہ نے ایک غلام کی مثال بیان فرمائی جو کسی کی ملکیت ہے، لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور وہ جسے ہم نے اپنی جانب سے بہترین رزق عطا کیا، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، تو وہ اس میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتا ہے۔ هل يستوون، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وَالْأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، بلکہ ان کے اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ، اور مثال بیان کی اللہ نے دو آدمیوں کی، احدہما ابکم، ان دونوں میں سے ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر، اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، وہ اسے جہاں بھی بھیجتا ہے وہ کوئی بھلائی کی خبر نہیں لاتا۔ هل یستوی ہوا، کیا برابر ہو سکتا ہے وہ؟ وَمَن یأمر بالعدل، اور وہ جو حکم کرتا ہے عدل کے ساتھ، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔